ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق عزت احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر مکمل نظام حیات کو ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں اور کیسے اس میں توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق باتیں بتائی ہیں۔ آخرت میں کامیابی، آخرت کے اندر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس کی تعلیمات مجھے اور آپ کو دی گئیں۔ وہیں پر دنیا اور اس سے کیسے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، دنیا سے متعلق بھی مجھے اور آپ کو باتیں بتائی گئیں۔ یہ ایک مکمل توازن کے ساتھ ہم انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں اگر کوئی دین اسلام پر عمل پیرا ہو اور دین اسلام کو قبول کر سکے۔ لیکن وہیں پر دنیا سے متعلق شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کی ہے، مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسان دنیا سے اپنا تعلق اتنا ہی رکھے جتنا ضرورت ہو اور دین اسلام اس کی اجازت دیتی۔ لیکن اگر انسان ان پابندیوں اور ان احکامات سے تجاوز کرتا ہے تو وہیں پر بہت ساری آزمائشوں اور بہت سارے فتنوں کا شکار وہ ہو جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، تم ہرگز اپنی نگاہیں، ہرگز اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف نہ دوڑاؤ جنہیں ہم نے دنیا عطا کر رکھی ہے، جنہیں ہم نے دنیا دے رکھی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے دنیا انہیں دے رکھی ہے لنفتنہم فی، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے انہیں آزمائیں، تاکہ ہم اس دنیا کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو فراہم کیا ہے، جو سہولیات اور جو انعامات، جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، یہ نعمتیں بہتر ہیں، اور یہ نعمتوں کا ہی مجھے اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے، اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر اور اللہ تعالیٰ کی تعریف مجھے اور آپ کو بیان کرنی۔ تو حاضرین گرامی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ انسان زیادتی کا مطالبہ نہ کرے، انسان کے اندر شرعی حدود میں رہ کر انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ بالخصوص ایک مومن کی، مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے امتحانات ہیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ انہی آزمائشوں اور انہی امتحانات میں سے ایک آزمائش، ایک فتنہ اور ایک امتحان یہ بھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشہور کر سکے، کہ میری شہرت ہو، لوگ میرا چرچا کریں، میرے نام سے لوگ واقف ہوں۔ اگر میرا کہیں پر تذکرہ ہو جائے تو لوگ اس کو فوراً اس کی مثال کے ساتھ اور اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری مثالیں دیں، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کے تعلق سے لکھیں، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کا چرچا کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں۔ یعنی کہ انسان اپنے آپ کو مشہور بنانا چاہتا ہے، انسان اپنی شہرت چاہتا ہے، شہرت طلبی کی فکر اور شہرت طلبی کا یہ جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یاد رکھنا انسان اسی شہرت کے خاطر بڑی بڑی آزمائشوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں اس کو کر بیٹھتا ہے۔ بسا اوقات شہرت طلبی اتنی زیادہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، لوگوں میں مشہور ہونا اتنا زیادہ اس کے اندر یہ خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ انسان عبادتوں کو بھی اپنی شہرت کے لیے کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، آ کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی حدیث کو بتائیں جو آپ نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنا ہو اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد رکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں ایسی حدیث تم کو بتاؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے روایت کی ہے، مجھ کو بیان کی ہے، اور میں اس کو اچھے سے یاد بھی رکھا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانے لگے، آغاز کرنے لگے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب افاقہ ہوا تو دوبارہ حدیث بیان کرنا چاہا لیکن دوبارہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کہ جو بات وہ بتانا چاہ رہے تھے، جو حدیث وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، بڑی عظیم حدیث تھی اور اس کی رقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر طاری ہو رہی تھی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسی بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ جب افاقہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی اور کہا کہ جب انسانیت روز محشر قیامت کے بعد جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے 3 لوگوں کو پیش کریں گے۔ 3 لوگوں کو ان کے سامنے، اللہ کے دربار میں اور اللہ کے حضور میں لایا جائے گا۔ ایک ہوگا جو عالم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا اس کو، اور دوسرا بڑا مالدار جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا کرتا تھا، غریبوں میں اپنا مال اٹھایا کرتا تھا، اور تیسرے آدمی کو جو کہ اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کی قربانی دی تھی، یعنی کہ شہید کو۔ ان تینوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے بندے کیا تجھے قرآن کا علم عطا نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا، ہاں مجھے قرآن
قرآن کا علم دیا گیا تھا میں نے اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ میں قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے اپنے اس علم کو لوگوں کے سامنے پھیلایا، تو نے قرآن مجید کی تلاوت لوگوں کے سامنے کی تاکہ لوگ تجھے اچھا قاری سمجھیں، لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں، اور دنیا میں تیری یہ چاہت پوری ہو گئی، تیری شہرت تجھ کو مل گئی، دنیا میں تو بڑا مشہور تھا اور آج آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس شخص کو، اس قاری کو، اس عالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے مال کی نعمت عطا نہیں کی تھی؟ وہ بندہ کہے گا کہ پروردگارا یقیناً تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی اور میں اس کے ذریعے سے غریبوں، یتیموں اور رشتہ داروں کا خیال رکھا کرتا تھا، میں نے خوب تیرے راستے میں اپنے مال کو لٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہیں گے کہ کذبتا، کہ تو نے بھی جھوٹ کہا ہے، تو نے اپنا مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی سمجھیں، تو نے اپنا مال لٹایا تاکہ لوگوں میں تیری شہرت ہو کہ فلاں بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹاتا ہے، اور تیری یہ خواہش، تیری یہ شہرت دنیا میں تجھ کو حاصل ہو گئی، آج حشر کے میدان میں، آج آخرت میں تیرا کوئی مقام نہیں، تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اس بندے کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے، وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا، میں تیرے خاطر شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے اپنی جان کی بازی لگائی، تو اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اللہ کے راستے میں تو جو نکلا تھا، تیری خواہش یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں کے درمیان تیرا چرچا ہو، اور تیری یہ خواہش، تیری شہرت دنیا میں تجھ کو حاصل ہو گئی، اور آج کے دن تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ حاضرین گرامی، اس حدیث پر غور کریں آپ، 3 عمل اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے، بڑے ہی عظیم اعمال۔ ایک تو علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، شرعی علم حاصل کرنا، یقیناً یہ عبادت، اور دوسرا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، قربانیاں کرنا، مالی عبادتیں جو ہو سکتی ہیں اس نے کیا تھا۔ اور تیسرا بندہ شہید جو کہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانی اس نے پیش کر دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ وجہ یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت طلبی تھی، اور شہرت کے خاطر انہوں نے ان عبادتوں کو انجام دیا تھا، اسی وجہ سے ان کو ناکام ہونا پڑا، ان کو رسوا ہونا پڑا، ان کی عبادتیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ پہلو اتنا خطرناک ہے، اپنی تعریفیں سننا، اپنے آپ کو مشہور کرنا، اپنا چرچا لوگوں کی زبانوں پر سن کر خوش ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور عبادتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی عبادتوں کو بھی اپنے مقصد کے خاطر وہ استعمال کرتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ایسا لباس پہنتا ہو جس لباس کے ذریعے سے اس کی شہرت حاصل کرنا اس کا مقصود، آج کل معاشرے میں ایسے بہت سارے لباس، چاہے مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، وہ استعمال کرتی، جس میں مال بہت زیادہ لگتا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ غرور تکبر کے جذبے کے ساتھ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ہمارے زمانے میں مشہور ہو جائیں، ہمارا لباس مشہور ہو جائے، اور ہمارے لباس کے ذریعے سے ہم مشہور ہو جائیں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت
البسہ اللہ یوم القیامت صوم مذلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو آدمی شہرت کا لباس پہنتا ہے، چاہے اس کلر کے لحاظ سے ہو، چاہے اس کی وضاحت کے لحاظ سے، ڈیزائن کے لحاظ سے ہو، فیشن کے نام پر مرد حضرات یا خواتین جو لباس پہنتے ہیں اور اس لباس کو پہننے کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو ذلت کا لباس پہنائیں گے، ایسا بندہ بڑا ذلیل ہوگا، بڑا رسوا ہوگا جو اس دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہو، لباس پہنتا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا ایک مقام ہو، اس کے لباس کا چرچا ہو اور اس لباس کے ذریعے سے اس کی شہرت اس کو حاصل ہو۔ اس غرض سے اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اپنی عادت و اطوار میں بھی ایک مومن بندے کو، مسلمان کو بڑا احتیاط ہو کر زندگی گزارنا چاہیے۔ عبادتوں میں تو اس کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، اور بندہ اپنی شہرت کی وجہ سے اپنے اخلاص میں وہ خلل پیدا کر لیتا ہے، اپنے اخلاص کے اندر وہ خلل پیدا کر لیتا ہے، محض اپنی شہرت کو حاصل کرنے کی غرض سے اس کی دنیا بھی چلے جائے گی اور آخرت بھی چلے جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم حاصل کرنے کا مقصد خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کو، قوم اور معاشرے کو فائدہ پہنچانا نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھ کو بڑا عالم سمجھے، علم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ عوام کے اوپر اپنی ڈھاک جمائے، عوام کے اوپر اپنا وہ سکہ جمائے، اگر اس مقصد کے خاطر وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من طلب العلم لیماری به العلماء او لیماری به السفهاء او یصرف به وجوه الناس الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ علماء کے ذریعے سے وہ علماء کے درمیان وہ فخر کرے گا کہ میں بھی عالم ہوں، میرا بھی ایک مقام ہے، میں بھی قرآن و سنت کا جاننے والا ہوں، میرا ایک مقام ہو، یعنی کہ شہرت کی غرض سے علماء میں اس کا چرچا ہو، علماء میں اس کا مقام ہو، اس مقصد کے خاطر کوئی دینی علم حاصل کرتا ہے، شرعی علم حاصل کرتا ہے، او لیماری به السفهاء، یا پھر عوام کے اندر عوام کو وہ خاموش بٹھانے کے لیے، بے وقوفوں سے یا عوام سے لڑنے جھگڑنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، یا پھر اس کا مقصد یہ ہو یصرف به وجوه الناس الی، یا لوگوں کی توجہ میری طرف ہو کہ فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑا اچھا بولتا ہے، بہت اچھے انداز میں لکھتا ہے، یہاں پر شہرت مطلوب ہو، اپنے نام کو بڑا کرنا مطلوب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ جہنم، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، شہرت طلبی اگر دین کے ناحیے سے ہو، اگر عبادتوں کے ذریعے سے ہو تو تب بھی غلط ہے، عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور اگر شہرت طلبی اگر دین کے ناحیے سے نہیں بلکہ عادت و اطوار کے ذریعے سے ہو، عادت و اطوار کے طریقے سے ہو، تو تب بھی اس کے لیے، انسان کے لیے وہ خطرہ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑا بھی خیر ہوتا، شہرت کے اندر اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے میں تھوڑا بھی خیر ہوتا، تو آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 انبیاء کے درمیان کا ذکر قرآن مجید میں کیا، حالانکہ بہت سارے انبیاء گزر چکے، نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک بے شمار بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں۔ اگر شہرت طلبی میں خیر ہوتا یا پھر شہرت یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر فرماتے، قرآن مجید میں پیغمبروں کا ذکر بکثرت ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ذکر ان کا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شہرت یا پھر ان کے ذکر میں کوئی خیر نہیں
نہیں ہے، جتنا خیر تھا ہمیں بتا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اسلاف کی زندگیوں میں دیکھیں آپ، اسلاف کی زندگیاں بڑے محتاط ہو کر وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہیں سیف اللہ کا لقب سے نوازا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار، یہ لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ یہ ایک اپنے لشکر کے کمانڈر تھے، جنرل تھے، اور یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس لشکر کے کمانڈر ہوں گے، جنرل ہوں گے، وہ جیت اور اس کی اندر مسلمانوں کی کامیابی ہوگی، یہ مشہور ہو چکا تھا۔ اس قدر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہرت حاصل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈری سے ہٹا دیا، کمانڈری سے نکال دیا، ایک عام لشکری بن کر، ایک عام فوجی بن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوات میں اور جنگوں میں شرکت کی۔ اگر ان کے دل میں شہرت ہوتی، سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراً خاموشی کے ساتھ ہٹ گئے، یہ نہیں کہا کہ میں سیف اللہ ہوں، مجھے یہ لقب دیا گیا ہے لہٰذا مجھے کمانڈر رہنا چاہیے، جنرل بننا چاہیے۔ نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے صحابہ، عشرہ مبشرہ، 10 جنتی صحابہ، کہیں پر بھی آپ کو یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں جنتی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ اللہ کے نبی کو سنائی گئی۔ حضرت بلال سے کبھی کہیں پر یہ سننے میں نہیں آئے گا، کہیں پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ حضرت بلال نے اپنی تشہیر کی ہو یا پھر اپنی اس فضیلت کو ذکر کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت میں ان کے محل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ بات حضرت عمر جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ میرے لیے جنت میں گھر بنایا گیا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر انسان خوش ہوتا ہے اور اس کو فخر کرنا اس کے دل میں بات آتی ہے، کیونکہ یہ اس کی حقیقی کامیابی ہے، لیکن شہرت طلبی کے ڈر سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ آپ جانتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، 1 لاکھ سے زائد کا مجموعہ وہاں پر موجود تھا، 1 لاکھ سے زائد صحابہ وہاں پر موجود تھے، لیکن بمشکل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر مکمل صحابہ کو ذکر کرنے کی کوشش کی، اور جتنے بھی علماء نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ 8,000 سے 10,000 تک کے صحابہ کا ذکر وہاں پر ملتا ہے۔ 1 لاکھ کا تذکرہ ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی تعداد ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کتابوں میں آپ چھانٹ لیں، زیادہ سے زیادہ 8,000 سے 10,000 کی تعداد صحابہ کرام کو ہمیں ملتی ہے۔ بقیہ صحابہ کا تذکرہ کہاں پر چلے گیا؟ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر صحابہ کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، ایسے بندے کو چاہتے ہیں، ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو، اور لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اور ایسا بندہ الخفی جو گمنامی کی زندگی گزارتا ہو، اپنی آپ کی شہرت وہ نہ چاہتا ہو، ایسے بندے سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، ویسے ہی صحابہ کرام کی زندگیاں گزر گئی۔ حالانکہ صحابہ یہ شہرت اگر اچھی چیز ہوتی، اگر اپنے آپ کو مشہور کرنا ہوتا، اور واقعتاً صحابہ کے پاس ان کے پاس ایسی صفات تھیں کہ جن کو مشہور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ہماری یہ عادت ہے، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ہمارے پاس وہ صفت ہو یا نہ ہو، جھوٹی تعریف بھی ہم سننا پسند کرتے ہیں، ہماری جھوٹی تشہیر بھی کہلانا ہم پسند کرتے ہیں، جھوٹی شہرت کو لے کر بھی ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرین گرامی، یہ بہت بڑی محرومی ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نعمتوں سے، اللہ کے فضل سے اور توفیق سے دور ہوتا ہے، وہی بندہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی تعریف کرتے تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، کہتے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر
لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون، کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ میرے بارے میں گمان رکھ رہے ہیں، میرے بارے میں تعریفی کلمات کہتے ہیں، پروردگارا مجھے اس سے بہتر بنا دے، کیونکہ میں اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ اور آگے وہ دعا کرتے ہیں کہ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ نہیں جانتے اسی لیے بہت ساری باتیں، بہت ساری تعریفیں میری کر رہے ہیں، پروردگارا ان کی تعریفوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، میری گرفت نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، پروردگارا مجھے میری پکڑ نہ کرنا جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میری خواہش یہ نہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کے اندر میری نیت یہ ہرگز نہیں کہ لوگوں کے سامنے میرا چرچا ہو۔ ہاں معزز سامعین کرام، یہ اور بات، اگر کسی بندے کی نیت اچھی ہو، اگر اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے بعد اگر اس کی شہرت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اسی لیے اس کی اچھائیوں پر دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے، جو بندہ عمل کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس کی نیت ہی اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو تو یہ بہت بھی بڑی خطرناک چیز ہے اس کے حق میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، کیسے مرحلے سے انہوں نے گزرا، کیسی سختی سے کے ساتھ انہوں نے گزرا، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پر جب حملہ کیا گیا، وار کیا گیا، تو ان کے پیٹ پھٹ کر، پیٹ کٹ کر، پیٹ کے اندر کی جو آنتیں تھیں وہ بھی کٹ چکی تھیں، اور ان کے پیٹ پر مضبوطی سے کپڑے سے باندھا گیا۔ اور جب حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، اور آ کر ان کو شہد کا پانی، میٹھا پانی پلایا تاکہ جسم میں خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، توانائی ان کو حاصل ہو، طاقت و قوت ان کو حاصل ہو، اس غرض سے پانی پلایا گیا تو آنتوں سے پانی بہنے لگا، پیٹ سے پانی نکلنے لگا۔ ڈاکٹر نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ پشیش یا پیپ وغیرہ ہو جو زخم سے بہ رہا ہے۔ اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ پلانے کے بعد بھی دودھ آنتوں سے نکلنے لگا، پیٹ سے زخم سے باہر آنے لگا۔ اس وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ آنت سے پھٹ چکی ہے اور آنت سے یہ چیز بہ رہی ہے۔ فوراً انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد مشکل ہے، آپ کا کہنا ہو نہیں سکتا، آپ کی حالت بڑی نازک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، اگر تم مجھے تسلی دینے کے لیے بھی یہ کہتے کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے یا پھر تمہارا معاملہ زیادہ سنگین نہیں ہے تو تم جھوٹے ہو جاؤ گے۔ یہ معاملے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش کہ اگر مجھے موقع ہوتا کہ میرے پاس دنیا جہاں کی دولت ہوتی اور مجھے اللہ کے راستے میں دے دیتا تاکہ میں اللہ کے پاس بچ جاؤں تو میں دے دیتا۔ اللہ کے سامنے جانے کا اتنا زیادہ ڈر اور خوف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہ سلسلہ، یہ موقع تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تسلی دینے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق پہلے ہی بڑے گہرے زخم میں تھے، اس کے بعد ان کی یہ فکر، ان کا یہ رونا، ان کا یہ غم کہ میرا کیا معاملہ ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس۔ حضرت عمر فاروق کو تسلی دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، آپ کے ذریعے سے اسلام میں رونق آئی، آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت آئی اور قوت ملی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، قریبی ساتھی بنے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال سے رخصت ہوئے کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے جو سب سے قریبی شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اب ساتھی رہے، وہ بھی اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی ہو کر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ خلیفہ بنے، آپ کی رعایا آپ سے راضی، آپ کی رعایا آپ سے خوش ہے، اور آپ کو ابھی شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے جو محاسن ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں اس کو ذکر کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا اور کہا ان المغرور من تغرونه، کہا کہ لوگ ایسے باتوں میں سن کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن میں ایسے باتوں میں سن کر ایسے باتوں کو پسند نہیں کرتا اور میں اپنی تعریف یا اپنی شہرت نہیں چاہتا۔ معزز سامعین
کرام اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود اپنی شہرت کو وہ پسند نہیں کر رہے تھے. حقیقی معنوں میں صحابہ کرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا, خوف تھا, گمنامی کی زندگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ ان اللہ یحب العبد الغنی التقی الخفی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو گمنامی اور خاموشی کی زندگی گزارتا ہے. حاضرین گرامی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ہم جانتے ہیں امام اہل سنہ والجماعہ, بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی جب شہرت ہو گئی تو یہ گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر میں آ جاتے, اس خوف سے کہ لوگ میرے اطراف و اکناف کہیں پر جمع نہ ہو جائے. شہرت کے ڈر سے, شہرت کے خوف سے وہ زیادہ اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ اتنے زیادہ وہ غمزدہ ہو گئے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور لوگ ان سے پوچھنے لگے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اتمنی الموت صباحا و مساء, کہ شہرت کے بعد میں اتنا زیادہ خوف اور اتنا زیادہ ڈر مجھے ہونے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی دعا مانگنے لگا صبح شام اس فتنے سے بچنے کے لیے. ہمارے اسلاف کرام کا یہ معاملہ, اور آج ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص مسلم معاشرے میں یہ بات پائی جاتی کہ کہیں پر اگر آپ کچھ دے رہے ہیں, یتیموں کی مدد کر رہے ہیں, تو اس کی فوٹو نکالو اور کہیں پر بھی اس کو شیئر کر دو, سوشل میڈیا پر اس کو لگا دو, فیس بک اور واٹس ایپ پر اس کو لگا دو. معزز سامعین کرام, اگر شہرت کی نیت ہے تو یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہرت, مال اور مرتبہ, شہرت اتنی بری چیز ہے کہ اگر ایک بھوکے بھیڑیے کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کے پاس اگر چھوڑ دیا جائے تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کی جو حالت کرتے ہیں, شہرت اور بڑا اونچا مقام حاصل کرنے کا جذبہ اور انسان کو مال, یہ انسان کے دین کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو بھیڑیا بکریوں کے اندر فساد مبتلا کر سکتا ہے, مال اور شہرت انسان کے دین میں اتنا زیادہ بگاڑ, بلکہ اس سے بڑا بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے, اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر کہ ان یشار الیہ بالاصابع, آدمی کے بگاڑ کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ انسان کی طرف اشارہ کر کے لوگ اس کی شہرت کو بتاتے ہوئے اس کے دین کے تعلق سے یا پھر اس کی دنیا کے تعلق سے لوگ اس کی طرف اشارہ کریں. یعنی کہ اس کی شہرت وہ چاہتا تھا اور وہ مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی طرف اشارہ کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی برا آدمی ہے وہ, اور ایسے بگاڑ کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو معزز سامعین کرام, ہمارا جو بھی عمل ہو, ہماری جو بھی گفتگو ہو, ہمارا جو بھی کام ہو, ہماری جو بھی بات ہو, شہرت سے ہٹ کر اخلاص کی نیت کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہمارا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, ہماری ایک ایک عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں یعنی کہ عبادتیں, اور آگے فرمایا ومماتی, اور میرا جینا میرا مرنا مکمل ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے. اگر کہیں پر بھی نیت ہماری شہرت کی ہو, اگر کہیں پر بھی نیت اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان مشہور کرنا ہو, تو پھر یہ سارے معاملات انسان کو اس سے گزرنا پڑے گا, دنیا میں بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. اب جانتے ہیں کہ جو آدمی جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے لوگوں کی نظر اتنی زیادہ اس پر ہوتی ہے, اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی نقصان ہے مشہور ہونے کا, اور اخروی نقصان آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. شہرت اور اس سے متعلق تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.